آیت میں ذکر اسی بات کا کر رہا تھا کہ جب ہم سنی سنائی باتوں پہ چلتے ہیں، اور اس میں یقیناً ایک بڑا رول ہمارے باپ دادا کا بھی ہوتا ہے جو ہم اپنے گھر میں اپنے خاندان میں دیکھتے ہیں، تو یہاں پہ ایک چیز میں عرض کروں کہ بہت اہم نقطہ یہ ہے کہ اس چیز کی ہم یعنی اگر تحقیق کریں کہ یہ ایسا ہوتا کیوں ہے، اس کی بڑی حد تک جڑ ہمارے تربیت کے نظام میں ہے جو ہمارے گھروں میں ہے۔ مثال کے طور پہ ہم بچے کو بچپن سے دلیل کی بنیاد پہ کسی بات کو نہیں سمجھاتے۔ بہت کم گھرانے ہیں جہاں بچے کو ریزننگ کے ساتھ سمجھایا جاتا ہو کہ دیکھو یہ نہ کرو کیونکہ اس سے ایسا ہوگا۔ ہمارے یہاں کہا کیا جاتا ہے کہ بس ہم نے کہہ دیا نا، یعنی بچے کو شروع سے دماغ میں بٹھایا جاتا ہے کہ جو بات بڑوں نے کہہ دی وہ ٹھیک ہے، یعنی آبا پرستی بڑوں کی ایک طرح سے، یعنی مجھے معاف کیجیے گا اس لفظ کو استعمال کرنے میں، کہ بڑوں کی یعنی اطاعت، اور اس کو بڑا اچھا وصف سمجھا جاتا ہے کہ صاحب بہت ہی فرما بردار بچہ ہے، جیسے بڑے کہتے ہیں ویسا کرتا ہے۔ اب آپ غور کر لیجئے کہ اس کے نتائج کس طرح آج سامنے آ رہے ہیں، اور آج سے نہیں سینکڑوں سال سے، کیونکہ بڑوں نے تو یعنی مجھے معاف کیجیے گا اس جسارت کے لیے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ کم و بیش تقریباً 800 سال سے قرآن کو بند کر کے رکھا ہوا اکثریت نے، وہ اپنے بڑوں کے اور جہاں سے انہوں نے اپنے یعنی واقفیتیں یا فیوز جسے علم کے کہتے ہیں وہ حاصل کیے ہیں، وہاں سے جو سنا اسی کو آگے چلاتے ہیں۔ انہوں نے خود بھی قرآن سے کنفرم نہیں کیا چیزوں کو، کیونکہ قرآن بند کر کے رکھ دیا گیا تھا۔ تو اب بچپن سے جب آپ بچے کو یہ تربیت دے رہے ہیں کہ بڑے جو کہتے ہیں وہ ٹھیک ہے، بڑوں کی کسی بات پہ جواب نہیں دینا، بڑوں سے سوال نہیں کرنا۔ کوئی بچہ اگر بڑوں سے سوال کرتا ہے اور جواب دیتا ہے تو اس بچے کو بدتمیز سمجھا جاتا ہے کہ دیکھو پٹاپٹ جواب دے رہا ہے، یہ میں نے سنی یہ چیزیں، بڑوں سے زبان لڑا رہا ہے، اس کو بدتمیز سمجھا جاتا ہے۔ یعنی ہم گھر سے اس کے دماغ میں یہ بات ڈال دیتے ہیں کہ حکومت بڑوں کی ہے، حکم بڑوں کا ہے۔ نعوذ باللہ، حکم اللہ کا نہیں ہے، حکم بڑوں کا ہے۔ اب جیسا قرآن یہ واضح کہہ رہا ہے کہ ہم ان کے باپ دادا اگر کچھ بھی نہیں سمجھتے تو بھٹکے ہوئے تھے، کیونکہ قرآن بات صاف کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے میں احتیاط کروں اپنے آبا و اجداد کے لیے، یہ کہتے ہیں میں اب ان کی محبت یا جو میرے دل میں عزت ہے، جبکہ حق گوئی تو یہ ہے جس کا ثبوت حضرت ابراہیم نے دیا کہ اگر میرے باپ دادا غلط ہیں تو میں کہوں کہ تم غلط ہو، ان کے گزرنے کے بعد بھی کہوں۔ ہمارے یہاں یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں بھائی جو گزر گئے ان کے بارے میں برائی مت کیجیے۔ برائی بالکل مت کیجیے، برائی تو زندہ کے لیے بھی مت کیجیے، قرآن منع کرتا ہے، غیبت کہتا ہے اس کو۔ لیکن حق و ناحق کی بات تو کرنی ضروری ہے، اور اس میں معاملہ اور خطرناک ڈاکٹر صاحب وہاں ہو جاتا ہے کہ جہاں بات گھر تک نہیں رہتی، ایسے لوگ جب دائی بن کے باہر نکلتے ہیں اور دین کی باتیں باہر لے کے جاتے ہیں، اور اس میں ان کی باتوں کی اکثریت وہی چیزوں کی ہے جو چلی آ رہی ہے آبا و اجداد سے، اس کو نہ انہوں نے کبھی کوشچن کیا کیونکہ انہیں تربیت نہیں دی گئی۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ چیزیں گھر سے ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ بچپن سے بچے کا جو ذہن بنائیں گے، اس کا ذہن آپ بچپن سے اگر دلائل کا بناتے ہیں کہ وہ دلیل پہ بات کرے، وہ آپ سے سوال کرے، اسے حق دیجئے کہ ابا جان یا اما جان آپ مجھے اگر اس کام کے لیے منع کر رہی ہیں تو اس کے پیچھے دلیل کیا ہے؟ تو وہ اما یا ابا قرآن کو کھول کے لائیں اور دکھائیں کہ دیکھو بیٹے اس آیت میں اللہ کا حکم ہے، اس لیے ہم نہیں کرتے، اور جو اللہ کا حکم نہیں مانتا وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، اور پھر وہ جنت میں نہیں بلکہ جہنم میں جاتا ہے۔ اور دیکھو کیا تمہارا آگ میں جلنا پسند کر سکتے ہو؟ کل تمہاری چولہے سے ذرا سی انگلی جل گئی تھی تو میں کتنی تکلیف ہوئی تھی، چھالے پڑ گئے تھے، ہم نے اس پہ دوا لگائی، کتنے دن میں زخم بھرا، کیا تم آگ میں جلنا پسند کرو گے؟ اگر اس انداز سے دلیل سے سمجھا کے، دیکھیے بچوں کو ڈانٹ ڈپٹ کے رعب سے اگر آپ قابو میں کر رہے ہیں تو آپ آبا پرستی سکھا رہے ہوں گے، انہیں آپ یہ بتا رہے ہیں کہ بڑا ہمیشہ ٹھیک ہے۔ اسی لیے بڑوں کو ہمیشہ بچوں سے دلائل سے بات کرنی چاہیے، اور جیسے جیسے وہ بڑے ہوں ان کے ساتھ ریزننگ سے، دلیل سے اور سمجھا کے بات کرنی چاہیے۔ ہمارے یہاں جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا ہے ڈنڈی کی موٹائی بڑھتی ہے، چھوٹے بچے کے لیے ہلکی چمکی ہوتی ہے، یوں مار دیں گے، موٹا بڑا ہوا تو تھوڑی سی کمچی اور موٹی ہو گئی، اور بڑا ہوا تو ڈنڈا آ گیا۔ تو ڈنڈے سے آپ دلوں کو اور ذہنوں کو نہ جیت سکتے ہیں، نہ ان کو مولڈ کر سکتے ہیں کسی فریم میں۔ اللہ تعالیٰ کے پاس تو اتنی زبردست عذاب اور سزائیں ہیں کہ اس سے زیادہ کیا کوئی سزا دے گا، وہ تو قہار بھی ہے، لیکن اس نے اپنے پورے قرآن میں دلائل سے بات کی ہے۔ یہ ضرور کہا ہے کہ اگر تم اس پہ عمل نہیں کرو گے تو عذاب پاؤ گے،
دردناک عذاب پاؤ گے، عذاب علیم کی بات ہے، آگ کی بات ہے، سب باتیں ہیں. لیکن اسٹارٹ اس سے نہیں کیا، اس نے دلیل دی ہے، سمجھایا ہے. تو یہ سمجھانا، دلیل دینا اللہ کی سنت ہے. ہم اس سنت کو کیوں اگنور کرتے ہیں جو پورے قرآن میں پھیلی ہوئی ہے؟ جو لوگ قرآن کو سمجھ کے پڑھتے ہیں وہ اس بات سے متفق ہوں گے کہ اللہ ہر جگہ دلیل کی بات کرتا ہے. روزوں کے سلسلے میں، سیام کے سلسلے میں جب بھی بات آتی ہے تو پھر کنکلوڈنگ سینٹینس یہ ہوتا ہے کہ اگر تم سیام کر لو، آگے آئے گا ہم دیکھیں گے، تو تمہارے حق میں بہتر ہے. اٹس گڈ اف یو ڈو اٹ. تو یہ اپروچ اگر ہم نہیں رکھیں گے تو یہی آبا پرستی وہ ہوتی ہے کہ پھر وہ اپنے ماں باپ ہی نہیں بلکہ پورے خاندان کے رسم و رواج کو اپنے دین کا حصہ سمجھتے ہیں، جس کے نتیجے میں یہ چیز ہوتی ہے. اور اس کے لیے یہ آیت میں بہت واضح طور سے منع کیا گیا ہے. تو میری تو گزارش دست بدستہ یہی ہوگی کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت اس طرح سے دیں اور خود بھی اپنی اصلاح کریں، کیونکہ ہمارے پاس قرآن کے علاوہ واحد ایک کتاب ہدایت ہے. اس کو سمجھیں اور جو چیز قرآن سے کنفرم ہوتی ہے اس کی طرف جائیں. جو قرآن میں نہیں ہے، قرآن سے جس کی تصدیق نہیں ہوتی، وہ بھلے ہی کسی توشے میں سجا کے آپ کے سامنے لائی جائے کہ فلاں صاحب نے یہ بات کہی ہے، ان کا قول ہے، ڈزنٹ میٹر. اگر قرآن میں نہیں ہے تو مجھے قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ مجھے میرے رب نے قرآن کی اتباع کا حکم کیا ہے اور رسول مقبول نے پوری زندگی میں اپنے قرآن پہ عمل کر کے دکھایا ہے. تو جو قرآن ہے وہی رسول اکرم کا قول ہے، وہی ان کی سنت ہے. چلیے آگے چلو.